سر، کیا آپ حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا آپ بھی عام آدمی کی طرح بے چین ہیں جو صورتحال چل رہی ہے ملک کی؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم دیکھ رہے تھے اور آپ نے بھی دیکھا، ایک ٹی وی چینل جو تھوڑا سا بحران میں بھی ہے، وہاں پہ پروگرام میں خاص سے حکومت دوست ہمارے جو صحافی ہیں انہوں نے بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا. بعض نے تو بالکل کلی طور پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. تو دوسری یہ ہے کہ فگر اسپیک فار دیم سیلوز. جو اعداد و شمار ہیں، جو اشاریے ہیں، اس میں تو ہمیں کوئی یعنی بہتری، اور خاص طور پر میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی یہ بات کرتے ہیں. میکرو اکنامک سٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ بھی اگلی قسط قرضے کی ہمیں مل گئی ہے اور اس پہ ہم یعنی اس پہ بھی ہم جو ہے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی اکنامک کی بحالی تو اس صورت میں ہوگی. ہماری ساری جو ڈپینڈنس ہے وہ ریمیٹنسز پہ ہے، جو کہ باہر سے محنت کش ہمیں پیسے بھیجتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں. تو وہ نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حال ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو میرے خیال میں جہاں پہ یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں ہیں ہم، اگر آپ عالمی طور پر دیکھیں تو ہم نے بڑی گینز کیے ہیں، ہم نے بڑی جو ہے وہ امن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس میں تھوڑی اوپر نیچے تو ہو ہی رہا ہے، مگر پھر بھی پاکستان نے عالمی سطح پر ایک بڑا ایک نیک نامی کمائی ہے. لیکن جو عقلی ذیل میں جسے کہوں گا وہ یہ ہے کہ جو انٹرنل اکنامک سچویشن ہے، پچھلی حکومت سے ہمارا قرضہ دو گنا ہو گیا ہے، یہ میں ڈبل ہو گیا ہے میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو. وہ 44 یا 40 ٹریلین کا تھا تو اب جو ہے وہ کہ 90 ٹریلین کے قریب جاتا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اکانومی کی حالت تو بہت پتلی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی اکنامک ماڈل ہے غلط یا صحیح، اس میں اگر آپ بجلی سستی نہیں کرتے تو انڈسٹری نہیں چلے گی. اور بجلی جو ہے وہ بجلی کے لوگوں کو تو ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے. اور خطے میں کیا شاید پوری دنیا میں ہم سب سے بڑی زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو جب یہ ہوگا تو پھر کیسے یعنی آپ کے انڈسٹری کا پہیہ کیسے چلے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ریلیکس موڈ میں آ گئی ہے؟ جو عالمی سطح پر حکومت کو کامیابیاں ملی ہیں، سفارتی کامیابیاں، اس کے بعد پوری دنیا سے واہ واہ سننے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ ریلیکسڈ موڈ میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے ایک مارکہ مار لیا تو اب مزید مارکوں کی فی الحال گنجائش نہیں ہے. تو کیا اب حکومت بھی اسی صورتحال میں آ گئی ہے کہ ابھی مزید مار کے وہ مارنا نہیں چاہتی؟ ان کے ذہن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک سو کالڈ عوامی فیکٹر ہوتا تھا سو کالڈ جمہوری ادوار میں، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا ہے. اب ہمیں کوئی ایسی خاص ضرورت عوام کی رہ نہیں گئی پاور میں آنے کے لیے. باقی زبانی جمع تفریق ہم ضرور کرتے رہیں، لیکن یہ جو آج کی مجھے رولنگ اشرافیہ لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کلی طور پر رائٹ آف کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاور میں رہنے اور آنے کے جو طریقے ہیں وقتی طور پر شاید یہ بھی درست سمجھ رہے ہوں، مگر ایک لمبے عرصے تک یہ چیزیں درست نہیں بھی ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہیں بڑا اطمینان ہے کہ جہاں جہاں سو کالڈ سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہماری سیٹنگ ٹھیک ہے. عالمی طور پر بھی ہمیں کوئی تنگ نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے امریکہ کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایک مشکل میں وہ پھنسا ہوا تھا اور ابھی تک بھی مشکل میں ہے وہ ایران کے حوالے سے. تو وہ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ عوام کا لوک بار نہیں ہے. مجھے یہی فیلنگ نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کوئی بڑا عوامی ادوار کے طور پہ یاد نہیں رکھا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میری جو رائے ہے 65-70% یوتھ بلج ہے آپ کی، اور جو یوتھ کی بے چینی ہے وہ ہم نہ دیکھنا چاہیں، اور ہم آگے آنکھوں کے آگے پٹی باندھ لیں تو علیحدہ بات ہے، مگر ہمیں یوتھ بلج نظر آتی ہے اور وہ ایک بے چینی نظر آتی ہے. اور اس میں دانش یہی کہتی ہے کہ کچھ ایسے اقدامات ہوں، کوئی پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہو، نیچے آئے عوام اور یوتھ کو جو ہے اس کی جو خواب ہیں وہ کسی حد تک یا ارمان زندہ رہنے چاہیے، مایوسی نہیں پھیلنی چاہیے. یہی ملک کے لیے اچھا ہے، یہی ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن مجھے فی الحال تو لگتا ہے کہ ان تمام کنسیڈریشن سے حکومت بہت بالا تر ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری کوئی جواب دہی نہیں ہے. یوتھ کے حوالے سے آپ بات کریں تو آپ کے خیال میں یوتھ کیا وہ اس ایک فیز سے نکل آئی ہے جس میں برین ڈرین کے حوالے سے بھی ایک وقت آیا، پھر اس کے علاوہ جو یوتھ کی مایوسی کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں اٹھتی تھیں کہ ان کے لیے کچھ ایسی حکومت کی طرف سے اسکیمیں نہیں شروع کی جاتی کہ ان کے لیے کوئی بہتری کے لیے یا کچھ ترقی کرنے کے اقدامات ہوں، تو کیا یوتھ اس ایک فیز سے نکل آئی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو پورا اکنامک سیٹ اپ ہے، اس معیشت جو چل رہی ہے، وہ اس کو یہ جسے آپ کہتے ہیں نا جی، ویسے تو بڑی یہ فریز اچھی بھی لگتی ہے، بڑا بزنس فرینڈلی ہے. بزنس فرینڈلی کا مطلب ہے سرمایہ دار فرینڈلی نظام ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ چینی کا سکینڈل آیا تو اس کی رپورٹ کیا بنی کہ جی انہوں نے بالکل ٹھیک مہنگی جی کی. جی گندم کا سکینڈل آیا، وہ تو خیر چلیں اس میں تھا آپ کی نگران دور میں، تو وہ ان کا کوئی گل نہیں جناب، عوام بالکل یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. یعنی مطلب یہی، یہ کسی نے کہا یا نہیں کہا. اسی طریقے سے آئی پی پیز اور بجلی کی پروڈکشن اٹ سیلف اے اسکیم. اگر یہ کھل جائے، اس پہ کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو میرے خیال میں پتہ نہیں کون کون اندر ہو سکتا ہے اس میں، جتنا اس پاکستان کو اس نے کھوکھلا کیا. اور یہ میں نے کہتا ہوتا ہوں یہ پروفٹس کے بلیک ہولز ہیں. ابھی آپ نے اگلے بجٹ میں 2000 روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا رکھا ہوا ہے. آپ نے پیچھے کتنا دیا؟ ابھی جو ڈاکٹر فرق سلیم کی رپورٹ آئی تھی کہ آپ نے اپنے 4 سالوں میں کتنے پیسے عوام سے نکالے. ابھی 40 روپے کم کرنے کی بجائے 450 ارب روپیہ، اب بیسیکلی تو $75 ہے پیٹرول کا فی بیرل. اگر ہم نے نہیں کیا، 255 کی سطح پہ نہیں لے کے، تو یہ 450 ارب کیا ہوگا؟ یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع ہوگا، سرکار اپنے خزانے میں ڈالے گی، کدھر لے کے جائے گی. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ بائی اینڈ لارج تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور جب میں کہتا ہوں تو تمام، انہوں نے عوام کو رائٹ آف کر دیا ہے. اور اگر میں پی ٹی آئی کی بات بھی کروں جو کہ ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے، تو وہ بھی مڈل کلاس کی پارٹی تھی. جو ہارڈ کور اکنامک ایشوز تھے، جو کبھی 70s میں یا 68 میں پیپلز پارٹی نے اٹھائے تھے، یا اس کے بعد 70s میں بھی آتے رہے. اس کے بعد ٹریڈ یونین کا یہاں خاتمہ ہوا، اس کے بعد ٹریڈ یونین کے ونگز ہی پارٹیوں سے ختم ہو گئے. جو لوگ اس سماج کو چلاتے ہیں، جو کلرکس ہیں، جو مزدور ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، یا جو اور ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، جو کہ 5 سے 7 کروڑ جن کی آبادی بنتی ہے، کون سی پارٹی ہے جو ان کو کر رہی ہے، یعنی ریپریزنٹ کرتی ہے؟ کوئی ان کا ایک نمائندہ آپ کی اسمبلی میں یا اگر ہم صوبوں کے لیول پر بنتا ہے؟ صحیح صاحب، پھر ہم اگر صوبوں کے لیول پر دیکھیں تو پھر آپ پنجاب حکومت کے اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مریم نواز کی طرز حکمرانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے تو وہ کافی اچھی اسکیمیں بھی لے کر آ رہی ہیں، یوتھ کے لیے بھی اور باقی طبقات کے لیے بھی. دیکھیں پہلے تو میرے خیال میں وہ اپنی لڑائی سے ذرا عہدہ برا ہو لیں، کیونکہ ہم اب تو سارا میڈیا ایک بات پہ لگا ہوا ہے کہ کسی وزیر صاحب نے کیا کہہ دیا ہے، اور اب جو ہے وہ جو ہمارے جو ہیں اسپیکر، انہوں نے کیا کہہ دیا ہے. تو یہ تو یہاں پہ رن آف کچھ آپس میں شروع ہو چکا ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ دیکھیں منصوبے جو ہیں وہ اعلان ضرور آپ کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ دیکھیں مثال کے طور پر آج جو رپورٹ کچھ 2 دن پہلے رپورٹ آئی ہے آپ کی، یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اکاؤنٹ کا اور آڈٹ کا، جی تو اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں رپورٹ یہ آئی ہے کہ جو 3 منصوبے تھے ہمارے ڈیم بنانے کے، اس میں جو ہے پلاننگ کے فیلئر کی وجہ سے 3.3 ٹریلین یعنی 3300 ارب کا نقصان ہوا. اچھا، تو بھائی اس کو کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ یہ 3300 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم کو عوام کوئی ان کو کوئی قرضے دے دیتے، کوئی ان کو کاروبار شروع کرا دیتے، یوتھ کے لیے کوئی کالج مفت بنا دیتے، کوئی ہسپتال مفت بن سکتے تھے. یعنی میں نے ایک دن ایک فگر نکالی کہ 1200-1300 ارب روپے میں اگر ہم ایلوکیٹ کر دیں آن دی ٹاپ آف واٹ وی آپ کر رہے ہیں، تو ہم ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں، ہر آدمی کو مفت علاج دے سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 1200-1300 ارب روپیہ ہم نے کمرشل بینکوں سے اٹھا کے تو وہ اپنا جو کیپیسٹی پیمنٹ پے کر دی ان کو، اور اب 3 روپے ہر یونٹ میں ہم دے رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی تمام سیٹ اپ جو ہے وہ اس کا رخ عوام، یعنی یہ ایک عوام کی طرف نہیں ہے. یہ عوام کوئی بھی نہ کوئی 2018 میں کوئی عوام کی پارٹی آئی تھی، وہاں بھی یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کیبنٹ تھی نا، وہ یہی منسٹر تھے جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے پھر ادھر بیٹھ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام ہمارا پریفرنس ہی نہیں ہے، ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس ہی نہیں ہے. یہ نظام ڈیزائنڈ اس طرح سے ہے کہ جس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے مفادات دیکھے جائیں گے، آئی پی پیز کے مفادات. اب جب بھی ہمارے وزیر برائے پانی اور بجلی آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یار یہ میرے وزیر ہیں یا آئی پی پیز کے وزیر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں چلو یہ معاہدے کھول دو، ان سے صرف یہ پوچھ لو کہ یار یہ جو اسپیسیفکیشنز طے تھی کہ جو مشینری لگنی ہے اس کی وہ کون سی مشینری ہوگی، کیا وہ اس پہ ہوا؟ تو مجھے تو خود چیمبر آف کامرس کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ معاہدے کھلے تو یہ بھاگ جائیں گے.
ایل پی جی کی سرکاری قیمت 300 کچھ روپے اور مارکیٹ جو پرائس ہے وہ 480 روپے ہے، پھر اس کو ہم گورننس کی ناکامی سمجھیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس کی کمزوری حکومت کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے؟ خطرہ حکومت کو کیا خطرہ ہوگا یار، خطرہ تو عوام کو ہوتا ہے. یہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، تازہ دم دستے آ جائیں گے ہماری خدمت کرنے کے لیے، جس طرح یہ کر رہے ہیں یا جس طرح پچھلے کر رہے تھے. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ عوام آج ہم ایک ایسے آدمی ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی تحریکیں پھوٹتی نظر آتی ہیں اور وہ لیڈر لیس ہیں اور پارٹی لیس ہیں. اگر جو امریکہ کی تحریکیں ہم دیکھیں تو اس میں ابھی یہ تین پرائمریز جیتی ہیں جو اس نے، وہ بہت بڑی ایک وہاں پہ ایک پولیٹیکل ارتھ کویک آیا ہوا ہے کہ زوران ممدانی سوشلزم کے نام پہ جو جن کو سپورٹ کرتا تھا وہ تینوں جیت گئے ہیں. تو اب ہمیں یوں اوورآل پاکستان ہو یا باہر ہو، ہمیں لگتا ہے کہ رولنگ اشرافیہ بمقابلہ عوام ہو چکے ہیں، اور عوام اور جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری رولنگ اشرافیہ کی ملازم ہے. یعنی یہ ان کے کام کرتے ہیں، مطلب یہ ان کے مفادات کے لیے. یہ اگر چینی پتہ کریں یار، یہ چینی کیوں کہا تھا آپ نے کہ چینی فالتو اور باہر بھیج دی، اور پھر یہاں پہ قیمتیں مہنگی ہوگی تو اندر امپورٹ کر کے لے آئے، اور بعد میں کہہ دیا یہ تو موسم کی وجہ سے ہوا تھا. تو اس میں ان کا ہر عمل اور ہر اقدام ہمیں جو لگتا ہے وہ عوام کے مفاد میں استوار نہیں ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ممکن ہے عوام کا صبر بڑا ہوتا ہے، اور کتنی دیر تک یہ صبر رہتا ہے، اور عوام کے صبر کو زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. آج کل تو ویسے ہی لوگ جو ہیں بیچارے وہ تنگ آئے پڑے ہیں. پھر تو ہم یہ کہیں نا کہ اگر تو عوام کا صبر یہاں پر جواب دے جائے تو پھر اس حکومت کے علاوہ کون ہے؟ کیونکہ جو تمام حکومت میں جماعتیں ہیں وہ یا تو سیم پیج پر ہیں یا سب کے نظریات بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، کہ کوئی بھی کسی ایک کی پالیسی سے اختلاف نہیں کرتے، اور اگر اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی ہے. دیکھیں، ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل. یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. جب تحریکیں سطح تاریخ پر نمودار ہوتی ہیں تو کسی بھی شخصیت کو اچھال سکتی ہیں. یہ زوران ممدانی کون تھا جس نے پوری ریپبلکن نے اور پوری جو سنڈیکیٹ تھا، فائنانشل سنڈیکیٹ تھا نیو یارک کا، اس نے پورا زور مارا کہ یہ ہار جائے. نہ صرف کہ وہ جیتا وہاں سے، بلکہ اب وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ جیت رہا ہے پرائمریز. ایک بہت بڑا ارتھ کویک آ رہا ہے پوری دنیا میں پبلک اوپینین کا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں، اور پاکستان کے ارد گرد کے حالات اگر آپ خطے کے آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اب گھر میں اگر عافیت نہیں ہوگی تو گلی کی طرف جائے گا بندہ عافیت ڈھونڈنے کے لیے. تو سوال بات یہ ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے آج پوری عالمی مقامی ہر جگہ کی جو رولنگ اشرافیہ ہے وہ بالکل اس کا ڈسکنیکٹ ہے میسج کے ساتھ. ان کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے، اور دونوں ایک اشرافیہ جو ایلیٹ کیپچر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور عوام وہ پیرلل یونیورس میں رہتے ہیں. نیچے کیا ہو رہا ہے اوپر والوں کو نہیں پتا، اوپر کیا ہو رہا ہے نیچے والے بس دیکھ کے ڈرتے رہتے ہیں اور قانون کے ہاتھ رکھتے رہتے ہیں کہ آج کیڑا قانون بن رہی ہے، آپ یہ قانون بنے گا کہ جناب آپ کو، یعنی ہمیں ایک خوف کے عالم میں مسلسل رکھا جاتا ہے. اور یہ خوف مجھے لگتا ہے عوام سے زیادہ رولنگ کلاس کا خوف ہوتا ہے جب وہ جبر کی طرف آتی ہے. تو میرے خیال میں یہ دس از ناٹ سسٹینیبل، دس اکنامک ماڈل از ناٹ سسٹینیبل. اور عقلی ہی ہماری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اندر کی معیشت کو بالکل ایک یعنی اشرافیہ کے مفاد میں اس طرح سے استوار کر دیا جیسے عوام کہیں بیچارے ہیں ہی نہیں. دیکھیں نا، آج اگر $75 کا $75 کا پیٹرول آ گیا تو $257 کا تو کر دو.